اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان، اور اس ماہ مبارک رمضان کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ پیغمبر فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی الرمضان لود ان یکون رمضان السنہ، اگر کسی بندے کو رمضان کی برکتوں اور اس کے حقائق سے آگاہی ہوتی تو وہ آرزو کرتا کہ پورا سال ماہ رمضان ہی ہوتا۔ اور ایک اور جگہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو علمتم ما لکم فی الرمضان، کاش اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان میں کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، لزدتم للہ تبارک و تعالی شکرا، تو آپ خداوند متعال کا بے حد شکر ادا کرتے۔ شکر ہے اس پروردگار کا، اور واقعاً ہر لمحہ شکر کرنا چاہیے کہ اس پرآشوب زمانے میں، اس پرآشوب دور میں، اس وبائی دور میں، اس ذہنی سٹریس کے دور میں خداوند متعال نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی اور ہمارے بدن کو طاقت عطا کی اور ہماری نیت کو اپنی طرف راغب رکھا۔ تو رمضان کے شبوں میں جو ایک دعا جس پر آج کل ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ دعائے افتتاح ہے، اور جس نقطے کی طرف اس دعا میں ہم خاص طور پر متوجہ ہیں وہ یہ کہ یہ دعا انسان کے قلوب کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ دعا انسان کو امام کا انتظار کرنا سکھاتی ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم امام کا ظہور کس لیے کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کون سی فضا ہوگی، کیسا ماحول ہوگا، اور ہم نے کس نعمت کے لیے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنی ہے۔ کل ایک جملے کا آغاز کر کے بات ہم نے سمیٹ دی تھی، آج اسی نقطے سے ہم دوبارہ اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہم اسی دعا افتتاح کی ایک بڑے خوبصورت فراز میں جو امام سے منسوب ہے اس دعا کو پڑھتے ہیں اللہم اظہر بہی دینک، خدا پروردگارہ اپنے دین کو ظاہر فرما، کس کے ذریعے؟ امام کے صدقے سے، امام کے تصدق سے، وسنت نبیک، پروردگار امام زمانہ کے تصدق سے، ان کے واسطے سے اپنے نبی کی سنت کو بھی ظاہر فرما۔ یہ دین خدا اور سنت نبی کیا ہے؟ یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ آگے جواب بھی ہے حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، کہ پروردگارہ اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنت کو امام زمانہ کے صدقے میں ظاہر اور مضبوط فرما، تاکہ کسی کے خوف سے حق بات کو تقیتاً بھی چھپانے کی ضرورت نہ رہے۔ بڑے دقیق اور بڑے حکمت آمیز خزانوں سے لبریز یہ دعا افتتاح ہمیں امام کے غیبت اور امام کے ظہور کی حکمتوں سے آشنا کرتی ہے۔ اور جو سب سے خوبصورت نقطہ اس دعا کے فراز میں ہے، سب سے اہم نقطہ وہ یہ کہ امام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظاہر ہوں گے، حق کے اجرا کے لیے کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں طول تاریخ کو دیکھیں، انبیاء، اولیاء، سب نے حق کو اجرا کرنا چاہا، حق کو جاری کرنا چاہا، لیکن کبھی لوگوں کے شر کا خوف، کبھی ظالم اور ستمگر افراد کا خوف، اور کبھی لوگوں کی دین سے انسیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا لوگوں کی بے دینی کی وجہ سے اس طرح سے حق کو قائم نہیں کر سکے جس طرح سے حق کو قائم کرنے کا حق۔ یہ جو جملہ ہے نا حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، اس میں تاریخ کے بڑے نکات ہیں، بہت بڑے انبیاء نے، بہت بڑے بڑے اولیاء نے
اوسیا نے، ایک زمانے میں دین کو، حق کو اس طرح سے رائج نہیں کیا جس طرح سے رائج کرنے کا حق تھا. کیوں؟ ہر نبی کے لیے، ہر موسیٰ کے لیے کوئی فرعون کھڑا ہو جاتا تھا. ایک زمانے میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل و ابو سفیان جیسے کھڑے ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد اگر ائمہ کا دور دیکھیں تو کبھی اموی دور، کبھی عباسی دور. لہذا اہل بیت، لہذا اولیاء اللہ، لہذا انبیاء حق کو رائج کرنا چاہتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر حق سننے کی اور حق کو رائج دیکھنے کی ظرفیت نہیں ہوتی تھی. لہذا تمام اولیاء اور اوصیاء دین خدا کو اس طرح سے رائج نہیں کر سکے. اگر اسی طرح اگر خوف کی بات کریں تو وہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام کے ایک صاحب نے کہا تھا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ جب امام نے فرمایا اچھا اگر میں قیام نہیں کرتا تو ساتھیوں کی قلت کی وجہ سے قیام نہیں کرتا. کہا مولا آپ قیام کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم آج امام زمانہ کو بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا آئے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک لحظے کے لیے سوچیں، کیا ہم اس امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ کیا امام جو ہمیں حکم دے ہم ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی طور پر اس طرح سے آمادہ ہیں کہ بغیر کسی چون و چرا کے امام کی تمام باتوں پر لبیک کہیں؟ اور کیا ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک تیار کر لیا ہے کہ ہم اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور ہر وہ چیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے صرف نظر کریں اور اپنی ان تمام نعمتوں کو امام کے اختیار میں دے دیں؟ آیا ہماری روح اتنی آمادہ ہے امام کے لیے؟ اب اس صحابی کو جب امام نے کہا تندور میں چھلانگ لگاؤ، اس نے کہا مولا جل جاؤں گا، مولا میرے اوپر ابھی ذمہ داریاں ہیں. ایک زمانے میں ابھی یہ جملہ کہہ رہا تھا تو امام کے دوسرے صحابی تشریف لائے اور امام نے جو ہی تندور کی طرف اشارہ کیا تو وہ بغیر چون و چرا اس تندور میں کود گئے. پھر امام نے پہلے صحابی سے سوال کیا، بتاؤ میرے اتنے چاہنے والے کتنے؟ اس یعنی میں لہذا وہ ائمہ حق پر ہوتے ہوئے بھی حق کا اجرا نہیں کر سکے. لیکن جب میرے امام زمانہ مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب تشریف لائیں گے تو نہ لوگوں کے بے دین ہونے کا انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قدرت کا خوف ہوگا، نہ کسی ظالم حکومت کا خوف ہوگا، اور نہ ہی میرے مولا دین سے ایک انچ بھی کسی کو منحرف ہونے دیں گے. دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ امام سختی کے ساتھ دین کو رائج کریں گے. امام بہت مہربان ہے، امام بہت محبت کرنے والا ہے، امام بہت سارے گناہ گاروں کی ہدایت کریں گے. حتیٰ کہ امام کی محبت، امام کی مہربانی اور جو دین امام لائیں گے، بہت سارے بلکہ تقریباً دوسرے ادیان کے لوگ گروہ گروہ آ کر امام پر ایمان لائیں گے اور انہیں محسوس ہوگا کہ جہان کا سکون اور آرام ہے تو امام کی اس ہدایت میں ہے. لیکن امام دین کے تمام دستورات کو بغیر کسی کمی و بیشی کے اجرا کریں گے. اگر اسی لمحے ہم سوچیں اور امام آ کر مجھے کہیں کہ جو تم نے دین اختیار کیا ہوا ہے اس میں یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. اسی لیے روایات میں ہے کہ بعض لوگ امام کے ظہور کے بعد جو دین دیکھیں گے امام کا تو ایک بے اختیار صدا دیں گے کہ یہ مولا تو کوئی نیا دین لے کر آئے. اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی تک ہم دین پر جب عمل کرتے ہیں نا تو آدھا دین پر عمل کرتے ہیں اور آدھا ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس کو ہمارا قلب تسلیم کرتا ہے. جو چیزیں ہمارا دل نہ مانے
اور جن نکات کو ہم دین میں مشکل سمجھتے ہیں ہم اپنی زندگی سے اسے الگ کر دیتے ہیں۔ میری جان، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ دین کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، جو حکم پروردگار ہے، یہ مشکل ہے یا آسان ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس اصول کو کس نے ہم پر لاگو کیا ہے۔ یقیناً آپ کہیں گے خدا نے، تو یقیناً اگلا جملہ میرا یہی ہے ہم سب کے لیے کہ اگر خدا نے دستور بنائے تو ہم اس کے دستور سے سرپیچی کا حق نہیں رکھتے۔ آج بھی ہم آدھے دین پر عمل کر رہے ہیں، آدھا حق آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن جب امام زمانہ آئیں گے تو حق کو مکمل طور پر جاری کریں گے، اور صرف یہ نہیں کہ ایک مسلمان معاشرے کو مسلمان بنائیں گے، بلکہ تمام عالم میں، تمام کائنات میں حق جاری ہوگا۔ اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب کے آغاز پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں کہ دنیا کے کسی گوشے کنارے میں انقلاب آئے تو اس کی بازگشت دوسرے علاقوں میں سنائی نہ دے۔ ساری دنیا آپس میں مربوط ہو چکی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام کی حکومت کل جہان پر آسان ہو۔ لہذا ایسا میں امام زمانہ حق کو مکمل طور پر اجرا کریں گے، اور یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ لوگوں کے اندر ظرفیت ہے یا نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ نقطہ اس نقطے کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ ہمیں حق قبول کرنے کی ظرفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اس فضا اور ماحول کو فضائی ظہور کہتے ہیں۔ اور یہ دعا افتتاح ہمیں اس ظہور کے زمانے میں لے کے جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی آخر میں، کہ کبھی نہ سوچیے گا کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم جو کر رہے ہیں اس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی بھی اپنے لیے ایک چھوٹی سی دنیا تیار کر کے اسی دنیا میں مست نہ ہوئیے گا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا آپ پر اثر انداز ہے اور ہم دنیا پر اثر انداز ہے۔ اس کی مثال آج اس کورونا کی وبا سے ثابت ہو چکی کہ چین کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی بیماری یا پھیلائے جانے والی بیماری نے کس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کس طرح سے پورے معاشرے کو، پورے زمانے کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیونکہ ایزا میں اب کوئی بھی چیز کسی ایک چھوٹے سے معاشرے کے اندر یا کسی ایک ملک کے اندر یا کسی ایک دین کے اندر باقی نہیں رہتی، بلکہ آج کے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا آج کے ارتباطات کی وجہ سے یا آج کے ماحول کی وجہ سے وہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ظالم حکومتیں تو کبھی اپنے حدود کو سمجھتی ہی نہیں، کبھی حکومت کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی تصورات کے ذریعے، کبھی پیغامات کے ذریعے۔ حق جس طرح باطل دنیا کے گوشوں میں پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو حق دنیا کے تمام تر گوشوں میں پہنچ جائے گا۔ اور یقین نہ آئے تو قرآن کو دیکھ لیں، قرآن نے بھی کہا ہے کہ تمام انبیاء کے دشمن ہوتے تھے، انہوں نے ان انبیاء نے یہ باطل سے جنگ کی، اور اس جنگ میں فتح یاب ہوئے، یہ جنگ میں مظلوم کہلائے۔ لیکن جب میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو وہ مظلوم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ظالموں کی گردنوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے، بلکہ وہ اس معاشرے سے ظلم کو، جبر کو، سختی کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، سب کو رفع کر دیں گے۔ لہٰذا خدا سے التجا کریں کہ خدا اس زمانے کو بہت قریب کر دے۔ اور آج کے دور میں جب ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کسی منجی کی طرف نگاہ اٹھا رہا ہے، ہر شخص چاہ رہا ہے کوئی نجات دینے والا آئے، ہر شخص چاہ رہا ہے کوئی ایسا دست قدرت جو تمام تر معاملات کو صحیح کر دے۔ اس وقت اقتصادی پریشانی، معاشرتی پریشانی، ثقافتی پریشانی، اس وقت امنیت کا خاتمہ، اس وقت